السلام علیکم۔ آج میں ممبرز آپ کے ساتھ ملوانے کے لیے لے کے آئی ہوں نصرت یاسمین صاحبہ کو۔ میری تو آپا ہے، اس لیے میں کہوں گی آپا نصرت یاسمین۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر ہوں اس عمر میں بھی، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا خاص کرم ہے۔ ہاں جی آپا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ جو ہمارے پہلے سیکٹری صاحبان رہ کے گئی ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور آپ کے دور میں بہت اچھا کام ہوتا رہا ہے۔ میں آج آپ کی نجی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، اگر آپ اجازت دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپا، آپ کس ایج میں تھیں جب آپ کی شادی ہوئی؟ میری کوئی 90s، میرا حالے 18-19 سال کی تھی، BA کا میں ایگزام دے رہی تھی۔ اوکے۔ تو بات رشتے کی چلی ہوئی تھی رشتہ داروں میں، جی، مطلب باقاعدہ منگنی شنگنی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ فوراً ہم نے کرنا ہے۔ یقین کریں کہ وہ 1 مہینے کے بعد شادی ہو گئی۔ شادی ہو گئی، اللہ کا شکر ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے سارا وقت گزرا۔ جی جی۔ آپا، جب شادی ہوئی اور آپ ایک نئے گھر میں گئیں، آپ کے لیے وہ سارا ماحول آرام دہ تھا یا کچھ مشکلات آئیں جن کو آپ نے عبور کیا؟ میری شادی اپنی پھپھو کے گھر ہوئی تھی۔ ٹھیک۔ مطلب ماحول تو کافی ملتا تھا، لیکن ہوتا ضرور ہے کہ آپ جاتی ہیں جب نا تو وہ تھوڑا فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے اس زمان۔ تھوڑا سا ہوا، لیکن یہ ہے کہ میرے سسرال والے کوآپریٹو تھے، بہنوں کی طرح تھی، نندیں، کزن تھے، اور بڑا اچھا ہمارا ہمیشہ رہا تھا شادی سے پہلے بھی۔ اور مطلب ان کی خواہش تھی کہ میرا رشتہ بھی بڑے شوق سے میری پھپھو نے لیا تھا۔ ٹھیک۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی، صحیح۔ اور میری شادی کے بعد میرے 2 بہنوں اور بھائی کی شادی ہوئی جو مجھ سے بڑے تھے۔ رائٹ، اچھا آپ کی پہلے ہوگی؟ ہاں پہلے ہوگی، کیونکہ وہ ان کو تھا کہ شاید یہ شادی نہ ہو سکے یا نہ ہو دیں رشتہ، تھوڑا سا ان کو تھا، تو وہ پھر اس لیے جلدی کی۔ اور میں بس BA کا ایگزام پیپر دے کے آئی اور لاہور چلی گئی، یہ چیز کپڑے بنانے ہیں، شاپنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھا وقت رہا۔ آپ شادی کے کتنے عرصے کے بعد جو ہے کوئی بیبی آپ کی لائف میں آیا؟ میرے تقریباً 10-11 مہینے کے بعد پہلی بیٹی آ گئی تھی، پہلی بیٹی۔ اس ٹائم آپ کی کیا فیلنگز تھیں؟ ایک 20 سال کی بچی ہے اور وہ ماں بن گئی ہے، تو اس کی کیا فیلنگز تھی؟ کیا آپ کو لگ رہا تھا کہ میں کسی مشکل میں آ گئی ہوں؟ نہیں، مجھے اس وقت بھی بڑا اچھا لگا۔ یہ بات یہ کہ میں اپنے گھر میں چھوٹی تھی، لیکن میرے چچوں کے بچے سارے ہمارے پاس پلے ہیں، اور بڑے ہی پیار تھا بچوں کو، بچی بھی اتنی پیاری لگی، اور میرے مطلب سسرال والوں نے، میکے والوں نے بہت خوبصورتی سے ویلکم کیا، اور بچی کو سب کو نا بہت خوشی تھی، اور وہ اپنے ددھال کے بہت لاڈلی ابھی تک۔ ٹھیک، یعنی آپ کی لائف میں اگر چھوٹا بیبی آ گیا ہے، آپ کی لائف پہ کوئی نیگیٹو اثر نہیں آیا؟ بالکل نہیں آیا، بلکہ اور زیادہ جو ہے بالکل بہتری آ گئی، بالکل بہتر ہوا، اور اس کی پرورش میں بھی زیادہ تر میری ساس اور نند نے زیادہ حصہ لیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں تیسرا چوتھا انٹرویو ہے کسی ماں کا جنہوں نے جوائنٹ فیملی سسٹم کے حق میں بات کی ہے۔ نارملی میں سنتی ہوں جو کئی مائیں ہیں جو کہتی ہیں جی بچہ خراب ہو گیا کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، لیکن یہ آج تقریباً تیسری چوتھی مدر ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم نے ہمارے بچے کو بہت خوشی سے پالا اور بچہ کامیاب ہے۔ آپ نے سب کی بات کی ہے، اپنے جو ان لاز وغیرہ ہیں، اس سارے سینیریو میں آپ کے ہسبینڈ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ان حالات کو بہتر رکھنے میں ان کا کتنا رول تھا؟ بالکل، سب سے زیادہ تو خاوند کا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو وہ عزت دے، وہ اس طرح رکھے، بے شک اپنوں میری شادی ہو یا کہیں باہر ہو۔ صحیح۔ تو ان کا بہت اچھا رول تھا، مصروف آدمی تھے، بینکر تھے، تقریباً صبح سے شام تک، اس وقت تو ان کی لمبی ایک روٹین تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہر چیز میں مطلب برابری کا رکھا۔ سیر و تفریح بھی ہماری ہمیشہ ہوتی رہی ہے، یہ نہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے، اور پوری فیملی اکٹھے بھی جاتے تھے، تو بڑا اچھا وقت گزرا میرے میاں کا۔ مطلب ایک بہت انہوں نے اچھا رول کیا ہوا ہے اپنے بچوں کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اپنے پیرنٹس کے لیے بھی، بالکل، یعنی ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے رہے۔ بالکل، یعنی مطلب ہم آخر وقت تک اپنے سسرال میں بھی جب ہم علیحدہ گھر میں بھی رہ رہے تھے تو ہماری روزانہ وہاں جانا ضروری تھا، ان کو بھی ملنے جانا ہے۔ میری جو مدر یا تھے ادھر بھی ہم لوگ دوسرے تیسرے دن جلال پور بھی ضرور، یعنی ہر چیز کو انہوں نے بیلنس بڑا اچھا رکھا ہوا تھا۔ آپ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں، 1 بیٹا ہے۔ اچھا،
माशाल्लाह बेटा क्या कर रहा है? बेटा माशाल्लाह बैंकर है अपने बाप की तरह, और बहुत कामयाब बैंकर है, अल्लाह का शुक्र है। उसका जो मतलब है बहुत पहले नंबर पे ही हमेशा उसकी ब्रांच आती रही है। राइट। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे बच्चे जो है ना मज़हब से दूर नहीं है, वो इस वक्त भी नमाज का पाबंद, रोज़े का पाबंद, बड़ा उसको सब भी बच्चे अल्लाह का शुक्र है, घर में माहौल भी ऐसा था जी, और देखा भी उन्होंने, और सब मज़हब के भी पाबंद है, ये बहुत बड़ी बात है। आपा आप क्या समझती हैं कि आपने उनको स्कूलिंग के साथ मज़हब के लिए अलग से गाइड किया, या रूटीन में ही जैसे कारी लगवाए हुए होते हैं और वो कुरान पढ़ाने के लिए आ रहे हैं और उसी से ही वो सीख गए, या अलग से मेहनत करनी पड़ी कि मज़हब से वो टच रहे? ये करना पड़ता है। कारी मेरे घर में बच्चों को पढ़ाने आते थे, लेकिन मैंने भी उन पे खास नज़र रखी। मेरा ये था कि बच्चियों को उनके बालिग होने से पहले कुरान पाक मुकम्मल हो जाए, ठीक, क्योंकि उसके बाद मुश्किल होती है ज़रा, बच्चियाँ भी मतलब वो भी हुआ। उसके बाद मैं खुद भी सुनती थी, वो कारी साहब पढ़ा के जाते थे, वो भी मैं सुनती थी। उसके अलावा भी मैंने उनको दीन मज़हब की तरफ माइल रखा, क्योंकि वैसे हमारे घरों का माहौल भी ऐसा ही था। ठीक, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब भी बच्चे जो है ना वो बाकायदा नमाज रोज़े के पाबंद है। यानी अगर माँ को वो देखते हैं कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ती है, तो बच्चा खुद उस चीज की तरफ जाता है। बिल्कुल सही। और अक्सर होता है कि जिन घरों में अकलौता बेटा होता है तो माँ उसके लिए बड़ी कॉन्शियस रहती है। क्या आपको भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी बेटे के साथ? मेरा बेटा जो है ना वो कहता है मेरी माँ मेरे लिए बहुत सख्त थी। सख्त इसलिए, मैं यही सुनना चाहती। हाँ, सख्त इसलिए रही कि मतलब वो मैंने उसके दोस्तों पे नज़र, बड़े उसके जो माशाल्लाह दोस्त जितने भी रहे हैं ना अब तक, सब अपने अपनी फील्ड में कामयाब रहे हैं। वेरी गुड। इनके जब वो आते थे दोस्त, मेरा तरीका होता था, मैं इधर उधर से गुजरते हुए ना सुनती थी कि कोई ऐसी बात तो नहीं, यानी आप नजर रखती थी। कई दफ़ा पास जाके भी बैठी हूँ इस तरह। और अल्लाह का शुक्र है कि उनको सिवाय पढ़ाई के और क्रिकेट के कोई दूसरी बात नहीं। और आप पूछती थी कि तुम किससे मिल रहे हो? हाँ बिल्कुल। वो जो 5-6 इसके दोस्त हैं, मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ सब अपनी फील्ड में कामयाब रहे हैं और अच्छे निकले हैं। उनमें से कई इकलौते थे। सही। तो ये भी इकलौता इसके वो कहता कि मेरी माँ मेरे लिए बड़ी सख्त, स्कूल से थोड़ी देर हुई है, बच्चियों के लिए भी मेरा था। हालांकि बच्चियों को रिक्शा इसके भी था ड्राइवर, लेकिन मैं गाड़ी लेकर फौरन निकल जाती थी। 10 मिनट लेट हुए मैं पहुंचूं देखने के लिए। हाँ। तो फिर कॉलेज का ये था कि इसको जब मैट्रिक इसने किया, अच्छा खासा लायक था, इसको मतलब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से भी आ गया, दूसरी से नर्स से भी आ गया, लेकिन मैंने कहा कि ये अभी इस काबिल नहीं कि इसको बाहर छोड़ा जाए। तो क्योंकि घर के माहौल में वो ज्यादा रहा, दोस्त भी इसके इस तरह है, तो एफएससी मैंने कहा ये यहीं से करेगा। ठीक। जिम्मेदारा कॉलेज से उसे एफएससी किया। जिम्मेदारा कॉलेज का माहौल उस वक्त काफी खराब था, आपको पता ही है, जिस तरह के गांव के लोग देसी सा माहौल है। उन्होंने कोशिश की इसको खराब करने की, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे उनके हिसाब में ठीक नहीं थे। एक दिन काफी हुआ, कोई मदीने के जहाँ थे उन्होंने फायर शायर भी किए। इत्तेफाक था कि हमारे ताल्लुक थे उस वक्त। मैंने जो एसएसपी था तो उनको फ़ोन किया कि ये हुआ है, उन्होंने फ़ौरन पुलिस भेजी और बंदे पकड़ने शगड़ने शुरू हुए। और बेटे को मैंने कहा कि तुमने अब किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, तुम अपनी सारी बात अल्लाह पे छोड़ दो। बिल्कुल सही। और यकीन करो कि अल्लाह पे छोड़े हुआ ये है कि जो वो लड़के थे ना सारे, उनमें से बहुत से या तो किसी ने किसी को कत्ल कर दिया आखिर में, मतलब सबका अंजाम बुरा हुआ उनका। और अल्लाह का शुक्र है कि एफएससी में भी ठीक नंबर। फिर लेकिन जो एसएसपी साहब थे ना, उन्होंने बाकायदा के प्रिंसिपल और इसके प्रोफेसर से पूछा, उन्होंने कहा कि ये बहुत लायक लड़का है और वो सारे जो है ना खराब है। यानी उनकी अल्लाह का शुक्र है कि मतलब हमेशा उसने लाहौर। तो इसका मतलब ये कि माँ की तरबियत बहुत मैटर करती है, बहुत ज़रूरी है, बहुत चाहे बच्चा लायक है या नहीं है, लेकिन उसको एक डर माँ की तरफ से कि मैं चेक किया जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और माँओं को भी चाहिए कि भाई आप अपने बच्चे की तरफ ख्याल करें। मैं ये आपा चाहूँगी कि आप जो यंग मदर्स हैं जिनके बच्चे अभी स्कूल गोइंग हैं या नए कॉलेज जाना शुरू हो गए हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? मैं उनके भी यही कहूँगी कि भाई एक तो नज़र रखें आप बच्चों पे जी। बाहर से अब तो माहौल इतना बिगड़ चुका है, सबसे ज़्यादा ये मोबाइल ने हमारी तबाही मचाई हुई है सारे। तो उनको एक करें मुकर्रर के टाइम के वक्त वो मोबाइल लें, उनसे मोबाइल भी वापस ले लें, अगर कोई ज़रूरी है तो उस वक्त उनको दें। और बाकी चीज़ों पर भी नज़र रखें, मज़हब की तरफ भी उनको लाएँ। ये नहीं कि वो बाहर की दुनिया में गुम और सब कुछ भूल भुला जाएँ। और उनके सामने अपना एक मतलब पेश करें उनको कि किस तरह हम लोग खुद रोल मॉडल बने। बिल्कुल रोल मॉडल बने। अब मेरे मियाँ बहुत बिजी रहते थे, ज़ाहिर पोस्टिंग भी दूसरे शहरों में हुई, और वो अभी तक उनके दोस्त मुझे बताते हैं, कहते हैं कि हमेशा वो कहते होते थे कि मेरे बच्चों की तरबियत मेरी बीवी का काम है, मैं तो बाहर रहता था, मुझे पता ही नहीं। और मेरे बच्चों को जो और मैं खुद जो थी सोचती हूँ कि मैं जब शादी छोटी थी, घर में छोटी थी, लाडली थी,
تو اللہ میاں نے مجھے خاص مدد کی کہ میں اس طرف اپنے بچوں کا دھیان رکھتا ہوں. اللہ نے میری جو فرینڈس تھیں ان کی بیٹیاں تھیں, جب میری بچیاں بڑی ہوئی, ان پہ بالغ کا زمانہ آیا, وہ مجھے پوچھتی تھی کہ تم نے کیسے ٹرین کیا ان کو. میں نے کہا میں نے آہستہ آہستہ ان کو بتانا شروع کیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ خوف زدہ ہوں یا کچھ ہوں. وہ جو موقع ان کے لیے تھا نا, میں نے کہا یہ نہ ہو کہ وہ باہر بھی ہوں اور ان کے لیے اور سے کوسچن کریں. ہاں بالکل. میں نے کہا تو ان کو وہ بڑی حیران ہوتی تھی کہ میں نے کہا بھی آپ بھی اس طرح کرو اور بچوں کو دیکھو, بچیوں کی تربیت بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آپ کی 19 سال ایج تھی, 20 سال میں آپ ماں بن گئی. ایز اے مدر جو آپ کی تربیت ہوئی, کیا آپ کی مدر ان لا اگر ساتھ نہ ہوتی تو آپ کی وہ تربیت ہو پاتی؟ کیا ان کا رول ہے آپ کو اچھی ماں بنانے میں؟ بالکل. میری ساس میری پھپھو تھیں اور ان کا بہت اچھا رول تھا, اور ان کا یہ تھا کہ کام کوئی اچھا کام نہ فوراً تعریف بھی کرتی تھی. صحیح. سب سے بڑی بات ہے کہ ساسیں بہت کم تعریف کرتی ہیں. میری ساس اللہ کا شکر ہے, کوئی بھی چیز اگر میں نے کوئی کھانا بھی پکایا نا تو انہوں نے اتنی تعریف کرنی اور اتنے شوق سے, اور بچوں کے لیے بھی انہوں نے مطلب خاص طور پر بتانا بھی کہ بیٹے ایسے کرو. ہاں بالکل. خاص طور پر میری بڑی بیٹی جو ہے نا وہ انہوں نے پال لیا تقریباً نا, ان کے ساتھ ہی ابھی بھی وہ بہت اٹیچ تھے ان کے ساتھ ہی. تو اللہ کا شکر ہے میرا مطلب بڑا اچھا وقت گزرا. میرے سسر صاحب بھی تھے, وہ بھی اچھے سینئر وکیل تھے, انہوں نے بھی ہمارے بہت ساتھ دیا ایسے. تبھی مطلب آپ اچھے پیرنٹس بن پائے. بالکل بالکل. جب وہ دو لوگ گھر میں آلریڈی موجود تھے. بالکل موجود کہ بھائی آپ نے اس طرح اچھی ماں اور اچھا باپ بننا. بالکل. اب میں چاہوں گی کہ آپ, جو میں سمجھتی ہوں یا بہت سارے لوگ بھی ہیں, کہ آج کل کی ماں خود اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی بھی تو وہ بچے کو کیسے پالے گی؟ ماں اپنے آپ کو سیلف گروم کیسے کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے, اچھی طرف لے کے جائے؟ کہ بات یہ ہے کہ ایک تو گھروں کے ماحول جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں جو ماں کی بھی تربیت اچھی ہوتی ہے. جی. دوسری یہ ہے کہ ماں کو مطلب, اور جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کو خاص طور پہ خود کو سنبھالنا چاہیے. اگر کوئی ایسی ہے تو اس کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر میں ایسی ہوں تو خدا نہ خواستہ میرے بچوں میں کوئی بری عادت, یعنی اپنی طرف توجہ کرے. ہاں وہ خود کا بھی مطلب احتساب کرے کہ کوئی غلط بات نہ ہو, تاکہ بچے جو ہے نا وہ اب گمراہ نہ ہوں. اور جو آپ اپنے آپ کو خود احتسابی آپ کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل نہیں, بلکہ بہت بہتر ہے کہ آپ اس طرح کریں. خود اپنے آپ پہ سوچیں کہ کیا میرے سے کچھ غلطیاں تو نہیں ہو رہی, یا میرے میں جو کمی تھی وہ جو ہے نا میں بچوں میں نہ آنے دوں, میں ٹھیک کروں اپنے آپ کو. یہ سب سے مطلب ایک بڑی سوال ہے کہ بھائی آپ اپنی بھی تربیت کریں اور اپنے بچوں کی بھی کریں. اور اگر بڑے ہیں گھر میں کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, حرج والی بات نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گی کہ کیا آپ نئی نسل سے یا نئی ماؤں سے مایوس ہیں, یا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت بڑی زرخیز ہے ساقی؟ تھوڑی سی توجہ اپنی اس طرف کریں, اپنے بچوں کی بہتری کے لیے سوچیں, اپنے گھر کے لیے بہتری کے لیے سوچیں, تو بہتر ہو سکتا ہے. تو سوسائٹی بہتر ہو سکتی ہے. بالکل بالکل سارے. ہاں, کہ ایک گھر اگر ایک ماں نے سنوار دیا ہے تو سمجھے کہ اس نے سوسائٹی کو سنوارنے میں اپنا رول ادا کر دیا ہے. اب میرا مطلب یہ نہیں کہ صرف میں نے اپنے گھر کو بھی بہت توجہ دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میرے بچیوں کے ایگزام ہونے ہوتے تھے تو میں مطلب باہر کی دنیا میں بہت مصروف تھی. کلب کا معاملہ تھا, اور بھی میں مطلب بعد میں تو پالیٹکس میں بھی آئی. اور ابھی جو ضلع کی جو جتنی کمیٹیاں, میں تقریباً سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ہر ایک کمیٹی کی ممبر ہوتی تھی. دارالمان, سنتزار, بیت المال صاحب کی, ابھی بھی میں ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی کی ایگزیکٹو ممبر ہوں, پیشنٹ ویلفیئر کی. لیکن میں نے اپنے بچوں کو پھر بھی پورا وقت دیا ہے. 2-3 مہینے جب ان کے دسمبر سے فائنل ہونے ہوتے تھے نا, تو میں گھر سے نہیں نکلتی تھی, اپنا سارا کام چھوڑ کے. اور سب کو پتا تھا, میری کلب ممبرز کو بھی نزت نے باہر نہیں آنا بھی اس کے بچوں کے لیے, بھی نزت نے باہر نہیں آنا بھی اس کے بچوں کے لیے. تو وہ بڑا 3 مہینے, اور سونا بھی میں نے ان کے کمرے میں, رات تک ان پہ نظر رکھنی ہے, اور ان کو پڑھانا بھی خود ہے. میٹرک تک میں نے اپنی بچیوں کو خود پڑھایا ہوا ہے. اس کے بعد جو ٹیوشن, پھر یہ تھا کہ جب مطلب میرے میاں کی پوسٹنگ باہر تھی, بچے اس وقت 4 مختلف اسکولوں کالجوں میں پڑھتے تھے. گاڑی لے کے صبح اپنا کار کے پہلے میاں کو اسٹاپ پہ چھوڑا, جیلم جاتے تھے, پھر بچوں کو 4 جگہ پہ چھوڑا. اس کے بعد گھر کے کام جلدی جلدی ختم کر کے پھر ان کا ٹائم ہو جاتا تھا, ہر اسکول کالج ان کو لے کے واپس آ رہی ہوں. ان کی جو ہیں وہ اسٹڈیز میں کوئی ان کو پوچھنا ہے وہ بھی بتا رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے. اور اپنی سوشل لائف بہترین رہی ہے. بالکل. ہاں, کہ اپنے آپ کو بھی اپنے باندھ کے گھر میں نہیں ڈالا. بالکل. 7 بچوں کی بھی جو ہے بالکل
परवरिश की है। और इसमें मेरे मियाँ का बहुत बड़ा हाथ है कि वो मतलब ज़ाहिर है उनकी आज़ादी से उन्होंने कभी नहीं कहा कि मतलब कि अगर मैं कभी रुकी भी हूँ तो कहते थे अंदर रह के तुमने बीमार हो जाना, अपने आप को रखो, मसरूफ ठीक रहो ना। सही। अल्लाह का शुक्र। अब जबकि बच्चे सारे कामयाब हैं, आप बच्चों से जो एक माँ के फ़राइज़ होते हैं उससे फारग हो चुकी हैं। वैसे तो माएँ ज़ाहिर सारी जिंदगी करती रहती हैं। आप अपना जो आपका हैप्पीनेस लेवल है या सक्सेस है उसको किधर देखती हैं? क्या अपनी लाइफ से आप मुतमईन हैं या आप कुछ बच्चों के लिए और करना चाहती थी, या सोसाइटी की वजह से या किसी रोक टोक की वजह से नहीं कर पाई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसा कोई नहीं हुआ, मतलब किसी किस्म की कोई रुकावट है, क्योंकि मेरे घर वाले भी मेरे साथ थे और अपने बच्चों के साथ, और अब मैं अपने बच्चों के लिए भी वैसी ही हूँ जैसी थी। उनको मैंने कहा जी प्यार बहुत है मुझे, लेकिन पढ़ाई के मामले में मैंने नहीं आपको माफ़ करना, बिल्कुल पूरी आपने तवज्जो देनी है। ये ना हो कि इधर उधर हो। माशाल्लाह मतलब बच्चे जो है मैं उनको अभी भी देखती हूँ और वो भी ठीक चल रहे हैं अल्लाह का। मतलब बड़ी बेटी के बच्चे आप नजर रखती हैं। हाँ, अभी भी मेरा ये है कि बड़ी बच्ची के बेटे अब कॉलेज लाइफ में आगे हुए हैं, और लेकिन वो भी उनको भी मैंने इस तरह पाला है कि जिस अपने बेटे को ना परों में रख, मैं कहती हूँ उनको परों में रख के हमने पाला है। बिल्कुल। कि इस जमाना के जब माहौल है ना वो उससे बिल्कुल दूर है। बिल्कुल ठीक। दोस्त उनके नहीं बने, दोस्त वो आपस में भाई और कजन दोस्त हैं। हाँ, कि दोस्तियाँ घर के अंदर ही बेहतर है। बिल्कुल सही। सोसाइटी बड़ी हद तक आप पे असरअंदाज होती है, आपकी कामयाबियों पर भी और नाकामियों पर भी। बिल्कुल। लेकिन जी ये थी नुज़रत आपा, हमने इतनी मुफीद बातें उनसे सुनी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी गौर करेंगे और जो सीखने वाली बातें हैं इनसे सीखेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया।